آپ نے فلیدہ سلیمانی لکھنا ہے، لیکن لکھنا آپ نے پتہ ہے کس چیز سے؟ زعفران اور عرق گلاب سے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑی سی زعفران لینی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کو ہلکے سے نا کھرل کرنا ہے، جیسے سل بٹا ہوتا ہے نا، جسے لوگ گھر میں خواتین چٹنی بناتی ہیں، اسی طریقے سے اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے اس کو گھسنا ہے، اس سے نا ایک شائی بن جائے گی، ایک لیکوڈ بن جائے گا، اس کو ایک ڈبیا میں ڈال دیں۔ اور جب ہم بناتے تھے یہ تو ہم اس میں تھوڑا سا نا زردے کا رنگ ڈال دیتے تھے، لیکن زردے کا رنگ یلو ڈالتے تھے تاکہ اس میں نا کلر آ جائے، تاکہ لکھا ہوا نا واضح نظر آئے، کیونکہ بعضوں کا زعفران کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب اس میں زردے کا رنگ ڈال دیا جاتا ہے نا، آپ لوگ گھر میں زردہ بناتے ہیں، کوئی بریانی بناتے ہیں، کلر ڈالتے ہیں جس کو کلر کہتے ہیں، ہم یلو کلر زردے کا ڈال دیا کرتے تھے تو وہ سیاہی بن جاتی تھی، آئی بس سمجھ؟ اب اس سیاہی کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے ہم نے دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد ہم نے پین لیا، اس میں وہ بھرا، یا اس میں کوئی ڈیپ کر کے ہم نے فلیدہ سلیمانی لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے 3 فلیدہ سلیمانی لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے فلیدہ سلیمانی لکھا، وہ جو مریض متاثر ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے نا فولڈ کر کے اس کی بتی بنا لی، جیسے ایک بتی بنتی ہے جیسے چراغ کے اندر جلاتے ہیں، بتی بنا لی۔ مریض کے کان میں ہم نے روئیاں لگائیں ادھر، ایسے ایک روئی ادھر لگائی، ایک روئی ادھر لگائی۔ اچھا، یہ مریض تنگ کرے گا، اتنی آسانی سے یہ جلے گا نہیں، یہ دھواں نہیں لینے دے گا، لیکن کوشش کر کے آپ نے اس کو پکڑ کے ایسا کرنا ہے، چاہے 2-4 لوگ اس مریض کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ مریض کے کانوں میں آپ نے روئیاں دے دیں اور وہ فلیدہ سلیمانی کے بنا کے اس کو جلائیں گے۔ جب اس کو جلائیں گے نا تو وہ کاغذ جلے گا، اس کو یوں کر کے کریں گے جھٹکے سے تو وہ بھجے گا، اس کو دھواں اٹھے گا۔ جب وہ دھواں اٹھے گا نا تو اس کے ناک کے قریب لے کے جائیں گے، کس کے؟ آصف زدہ پیشنٹ کے۔ جب وہ اس دھوئیں کو اندر کر کے کھینچے گا نا تو اس کو پھندا لگے گا، آئی بات سمجھ؟ بعض اوقات چھینک آتی ہے تو اس میں خون نکلتا ہے، ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات گندگی نکلتی ہے انسان کی چھینک میں، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں نکلتا، صرف چھینک آتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پورا فلیدہ اس طریقے سے بجھائیں اور پھر جلائیں، پھر ناک کے قریب لائیں، پھر بجھائیں، پھر جلائیں، پھر جلائیں، اس کے بعد مریض بے ہوش ہونے لگے گا، وہ بالکل بے ہوش ہو جائے گا۔ اچھا، مریض بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورہ قریش 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 3 مرتبہ پانی دم کر کے اس مریض کو پلایا، اس کے اوپر چھڑکا، اس کو ہوش لایا، وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہوگا، اس کے اندر وہ آسیب نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ تو جسم سے نکل جاتا ہے، لیکن جہاں عاملین اپنے گھر جاتا ہے یا جہاں وہ اس کے پاس سے اپنے گھر جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ حاضر ہونے لگتا ہے۔ اب اس کی روک تھام کا ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ؟ پھر جو 2 نقش لکھے ہیں نا آپ نے، یعنی کہ 3 نقش لکھے تھے فلیدہ سلیمانی، ایک تو آپ نے دھونی جگہ جلا دیا، دوسرا نقش آپ نے اس مریض کے الٹے باتیں ہوئے باندھ کے اس کو بولے جا کے سو جائے، وہ بندہ رہے گا 24 گھنٹے، فکس 24 گھنٹے کے بعد کھول کے اس کے پورے بدن سے مل کر اس کو جلا دیا جائے گا۔ شکر الحمدللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر تیسرا نقش وہ جلا دیا جائے گا، اور سورہ قریش 70 مرتبہ پانی دم کر کے اس کو دے دیں، اس کو پانی پیے۔ یہ سمجھ لیں کہ 2 ہتھیار میں نے آپ کو دیے ہیں، ایک سورہ قریش۔ اچھا، اب مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی دفعہ پڑھیں سورہ قریش، 1 دفعہ پڑھ دینا، 3 دفعہ پڑھ لینا، 5 دفعہ پڑھ لینا، تکرار کر لینا، یا جتنا چاہے آپ پڑھ لینا اس مریض کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ذرہ برابر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب اس طریقے سے فلیدے سے اس کو جلاؤ گے تو وہ آسیب اس کے جسم کے اندر سے جل جائے گا۔ فلیدہ سلیمانی سے آسان طریقہ کار یہ ہے۔ اچھا، یہ تو وہ آسیب ہے جو سمجھ لے کہ آسانی کے ساتھ جل جاتا ہے، مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آسیب وہ جلدی سے چلے جاتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے مسلط ہوتا ہے۔ اب جیسے لائک ایک بچی نکلی ہے گھر سے باہر، وہ کسی چیز پہ لانگ گئی یا اس نے کسی چیز کو ٹھوکر مار دی تو پھر وہ اس کے اندر حاضر ہو گیا، تو وہ تو آرام سے چلے جاتا ہے، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ جیسے انسان کو نظر بد لگتی ہے، یہی فلیدہ سلیمانی ملا اس کے جسم پہ جلا دیا۔ فلیدہ سلیمانی اگر اس کو آپ حقیقتاً اس کو تھوڑی سی محنت کر لینا، اس کے اوپر آپ کو دوسری کسی فلیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کا علاج فلیدہ سلیمانی کے ذریعے کر سکتے ہو اگر آپ کو اس کے طریقہ کار پتہ ہے۔